بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یدخل علیکم من اہل الجنہ. یعنی تمہارے پاس آدمی آئے گا جو جنتیوں میں سے ہو. صحابہ نے اپنی نظروں سے در در دیکھنے لگے. ایسا بہت خوش قسمت ہے اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی. فطلع علینا سعد بن ابی وقاص. کہ اچانک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے. وضو کا پانی آپ کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں آپ کا جوتا تھا. پوری مجلس میں آئے بیٹھے، مجلس برخاست ہو گئی. پھر دوسرے دن حسب معمول صحابہ بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو جنتیوں میں سے ہوگا. دوسرے دن بھی صحابہ نے دیکھا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور مسجد نبوی میں آپ بھی بیٹھ گئے. تیسرے دن پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص تمہارے پاس آئے گا اللہ رب العزت نے اسے جنتی بنایا ہے، وہ جنتیوں میں سے. تیسرے دن کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مجلس نبوی میں بیٹھ گئے. اہل مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تینوں دن جب مسلسل 3 دن تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص
کہ میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں کچھ وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس وقت گزاروں تاکہ آپ کے اعمال اور افعال اور آپ کے شب و روز کو قریب سے دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی ان کے جنتی ہونے کی بشارت کی ہے، تاکہ میں بھی اس مخصوص خوبی کو اپنا سکوں اور اسے اپنی زندگی میں برت سکوں۔ چنانچہ جب مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے عرض کیا کہ ہمیں کچھ خانگی مجبوری ہے جس کی بنیاد پر میں 2-3 دن اپنے گھر نہیں جا سکتا، کیا آپ 2-3 دن آپ ہمیں اپنے پاس مہمان بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں مجھے رکھ سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ کا تو معمول تھا، وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان رہے اور مہمان کی ضیافت ہو، یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم ضیفہ، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ مہمان نوازی مسلمانوں کا شعار ہے، اور جب موقع ملے آدمی کو، جب بھی کوئی کھانے پینے کا وقت ہو اور آپ کے یہاں کوئی موجود ہو تو انہیں جو ہے اپنے گھر میں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے، یہ اسلامی شناخت ہے۔ اس کے لیے بیٹا تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت اچھا کھانا بنا ہو تبھی ہم اس کی ضیافت کریں، نہیں، وقت پر جو ہے جو میسر آ جائے آدمی کو ضیافت کرنا چاہیے۔ یہ ہماری بڑی چوک ہوتی ہے کہ ہم یوں ہی سرسری طور پر جو ہے ہم اپنے مہمانوں کو تنخواہ دیتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ گھر میں بہت کچھ اچھا نہیں بنا ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو بستر پر سو رہے تھے، سوتے ہوئے اچانک دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو مرنے کے بعد صرف اسی عمل کا فائدہ مل سکتا ہے، وہی چیزیں اس کے لیے مفید ہو سکتی ہیں جو انہوں نے خود کی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے ایصال ثواب کر سکتا ہے، ایک انسان نے کوئی نیکی کی ہے، اسے اپنا کوئی استاد، اپنا کوئی پیر، اپنا کوئی عزیز رشتہ دار یاد آ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ جو کچھ میں نے یہ پڑھا ہے یا یہ عمل کیا ہے
للإنسان إلا ما سعى۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ کنواں کھدوانا، مسافر خانہ بنانا، اس طرح کوئی ایسا کام کر گزر جانا کہ جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے کہ جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی ماں کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہوں، تو اس کی طرف سے حج ہو جائے گا؟ فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہاری ماں کے ذمے کسی کا قرض ہوتا اور تم اسے ادا کر دیتے تو کیا وہ قرض ادا نہیں ہوتا؟ لیکن ضرور ہوتا۔ فرمایا اسی طرح تمہاری ماں کا حج بھی ہو جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ اگر اسی وقت میری موت آ گئی تو اس حال میں موت آئے گی کہ مجھے اس آیت اور اس حدیث میں جو ہے تعارف نظر آ رہا ہے اور میں اسی تذبذب کے ساتھ اس دنیا میں جاؤں گا۔ بس میرے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی اور میں اپنے بستر سے کود پڑا اور میں اسی وقت اپنے استاد حضرت گنگوہی کی خدمت میں جانے کے لیے دیوبند سے سہارنپور کے لیے آج میں سفر ہوا ہمارا۔ رات کا وقت تھا، پیدل سفر تھا، کئی میل پیدل چل کر کے جو ہے وہ رات بھر چل کر کے جو ہے اخیر پہر میں گنگو پہنچے۔ حضرت گنگوہی اس وقت تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے، بینائی جا چکی تھی۔ سلام کیا، فرمایا کون؟ کہنے لگے عزیز الرحمان۔ کہاں سے؟ دیوبند سے۔ سمجھ گئے میرا شاگرد ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضرت سو رہا تھا، پھر مجھے وسوسہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کو صرف انہی اعمال کا فائدہ ملتا ہے جو انسان خود کرتا ہے، اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنا عمل کر کے دوسرے کو بخشنا چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے اور دوسرے کو ثواب مل سکتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے ما سعی فرمایا ہے اس سے صرف ایمانیات مراد کہ باب ایمان میں کسی کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آ سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا ایمان اگر اس کا بیٹا کافر ہے تو اس کے کام نہیں آئے گا، بیوی کافر ہے تو شوہر اگر پیغمبر ہے اس کا ایمان کام نہیں آئے گا، بیٹا اگر کافر و مشرک ہو جائے تو باپ کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا، تو کسی کا ایمان کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ تو سعی سے مراد یہاں پر ایمان ہے، اور احادیث میں جو ثواب ملنے کا تذکرہ ہے وہاں مراد اعمال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کہنا تھا کہ میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور علم کا ایک باب مفتوح ہو گیا۔ فرمایا کہ ناشتہ کر کے جانا، کہنے لگے کہ حضرت اگر ناشتہ کے لیے رکتا ہوں تو صبح کا جو سبق ہے اس کا ناغہ ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ناغہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے خادم سے کہا کہ اگر آپ کی بچی ہوئی باقی روٹی ہے اور اس میں جو ہے 1-2 مرچ ڈال کر کے باندھ کر کے دے دو، راستے میں جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ اس طرح ان کا ناشتہ ہو جائے گا۔ تو اتنی بے تکلفی اور سادگی تھی اکابر میں، بلکہ ابھی آپ نے رمضان میں یہ حدیث پڑھی سنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اسے جہنم سے بچنے کا پروانہ دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کتنے امیر تھے، ان کے پاس کتنی دولت تھی،
تو کئی دن تک ان کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. کہنے لگے حضور ہر شخص جو ہے کس طرح جو ہے لوگوں کو افطار کروا سکتا ہے؟ تو فرمایا افطار کے لیے جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انواع و اقسام کے کھانے ہوں. دودھ اور لسی کا ایک گلاس سے بھی یہ ثواب مل سکتا ہے. اور کچھ نہ ملے تو وقت پر اگر پانی ہی اگر آدمی پیش کر دے اکرام کے طور پر تو اس سے بھی آدمی کو یہ ثواب ملے گا. باقی اگر کوئی شخص اگر بھر پیٹ اگر کسی روزے دار کو افطار مطلب یہ کہ افطار کرا دے کھانا کھلا دے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب محشر بقا ہوگی اس وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ایسے شخص کو جو ہے پیاس نہیں ستائے گی بلکہ ایسا شخص جو ہے شاد و فراہ جنت میں جائے گا جو لوگ افطار کرائے جو لوگ روزے دار کو بھر پیٹ کھلاتے ہیں. بہرحال حضرات صحابہ اپنے مہمان کی ضیافت کرتے تھے. ہمیں بھی اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے اور ہر ایسے موقع پر جب کسی کو کھلانے کا موقع ہو تو آدمی کو اس میں بالکل پس و پیش نہیں کرنا چاہیے. جو ہے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے یہاں اس کی بڑی کمی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چائے منگوا دیتے بسکٹ منگا دیے اور جو ہے ڈروا دیا. اگر وہ اسی محلے کا ہے تو تب بھی ایسا ہو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی دوسرے محلے سے آیا ہے تو ضرور آدمی کو جو ہے کھانے اور ناشتے کے وقت اسے پوچھنا چاہیے. اور اسلامی اس کلچر کو جو ہے ہمیں اپنے سماج میں رواج دینا چاہیے. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. جب گھر سے مہمان کھا کر نکلتا ہے تو ایک لمبی حدیث ہے اس میں کہ کس طرح مہمان کے ساتھ گھر سے وہ ساری بلایا اور ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں جب آدمی مہمان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتا ہے. بہرحال حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو جو ہے اپنے یہاں گھر ٹھہرا دیا. دن بھر کام کرتے رات کو آتے کھانا کھاتے ان کو کھانا کھلاتے ان کا بستر لگا دیتے یا اپنے بستر پر سو جاتے. ظاہر بات ہے کہ وہ سونے کے لیے آئے تھے سو جاتے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمرو سونے کے لیے تو آئے نہیں تھے کیونکہ یہ نوٹس کرنے آئے تھے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا وہ کون سا عمل ہے جو ان کے جنت میں جانے کا سبب بنا ہے. تو کہنے لگے ہم رات بھر جاگ کر دیکھتے ہیں لیکن یہ تو سیدھا فجر میں اٹھتے وضو کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر کچھ کھانا جو ناشتہ ہوتا کراتے اور وہ اپنے کام بھی چلے جاتے. کہنے لگے کہ تینوں دن ایسے ہی ہوا کہ مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی جو ایک عام مسلمان نہ کرتا ہو. جب تیسری رات گزر گئی اور صبح ان کو رخصت ہونا تھا تو ان سے رہا نہیں گیا. کہنے لگے کہ صاحب ہمارا گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم تو کسی نہ کسی بہانے سے آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتے تھے اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لگاتار 3 دن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنتی ہونے کی بات کہی ہے. میں نے بہت غور کیا تو جو بات ہم نے دیکھا وہ یہ تو دیکھا کہ جب بھی آپ بستر پر سوتے ہیں اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور جب آپ کوئی کروٹ بدلتے ہیں یا کوئی حرکت کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیے بغیر آپ پھر دوبارہ نہیں سوتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ من تعار من اللیل جو لوگ رات میں اٹھتے ہیں اور پہلو بدلتے ہیں اور اس وقت وہ ذکر کرتے ہیں تو اس وقت بندہ خدا جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی رات کی اس تنہائی میں اس ذکر کی برکت سے اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے اور اس کو مانگی ہوئی مراد سے ملتی ہے. تو میں نے ایک
بات تو یہ دیکھی اشکر، اور دوسری بات یہ دیکھی کہ آپ کی زبان سے ہم کسی کے بارے میں سوائے بھلی بات کے ہم نے کوئی بات نہیں دیکھی. یہ کہہ کر وہ جانے لگے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے بھی بڑا تعجب ہوا. پھر میں نے اپنی زندگی میں غور کیا کہ ایسی کیا خاص بات ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت کی. اللہ رب العزت نے ان کے دل میں القاء کیا اور ایک بات سمجھ میں آئی. پھر جاتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو قریب بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی ایک بات میرے سمجھ میں آتی ہے. کہنے لگے کہ میرا زندگی کا یہ معمول ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بغض اور دشمنی نہیں رکھتے. اور اللہ رب العزت کوئی نعمت کسی میرے بھائی کو دے دے تو اس نعمت پر مجھے کوئی حسد نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کیوں یہ چیز مل گئی. قسام اصل اللہ کی ذات ہے جس کی قسمت میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا. لہذا جو ہے مجھے کسی پر حسد نہیں ہے. تب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص یہی وہ راز ہے اور یہی وہ دولت بے بہا ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ آپ جنتی ہیں. اور واقعتاً ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا سینہ مثل آئینہ صاف و شفاف رہے اور دل میں بلا وجہ کسی کی قدورت نہ آئے. دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کے وقت اٹھ کر ہم مسجد میں آتے ہیں اور مخصوص لوگ جانتے ہیں کہ یہ بڑا شبیدار ہے، تسبیحات کا پابند ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا یہ دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہے. حضرت انس خود فرماتے ہیں مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اپنائیت کے لہجے میں کہا کہ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فقال. اے میرے چھوٹے بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہاری صبح جب تمہاری آنکھ کھلے اور جب تم بستر پر جاؤ تو یہ کیفیت رہے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو، بلا وجہ خطورت نہ ہو، تو فقال تم ایسا ضرور کرنا. فإن ذلك من سنتی، اس لیے کہ یہ میری بہت بھاری سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جو لوگ میری سنت سے محبت کرتے ہیں فقد احبنی، وہ گویا مجھ سے محبت کرتے ہیں. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جنت میں یہ نعمت خاص عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں میری معیت عطا فرمائے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں. اب اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایسے شخص کو رکھا جائے گا، وقت ہوگا جس میں جو ہے ان کو قریب کیا جائے گا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب جنت میں جانا پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا مل جانا یہ کتنی بڑی نعمت ایک مومن کے لیے ہو سکتی ہے. ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نہ آسمان کی ان بلندیوں میں اور اس کی وسعتوں میں سما سکتا ہوں. میری ذات اتنی وسیع اتنی عظیم
تیری وسعت کو پا سکے. اللہ یہ آسمان اور زمین کی وسعتیں آپ کے لیے جو ہے وہ ناقابل گنجائش ہے. میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. ایک بندہ مومن کا دل ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت سما سکے. لیکن ظاہر بات ہے کہ دل میں سمانے کے لیے اس دل کو بنانا پڑتا ہے. اور دل بنانے کے لیے ہر وقت دل کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. جو لوگ پیری مریدی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر بزرگ جو ہے وہ ایک اہم یہ سبق دیتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہو اس میں تمہیں جو 5 منٹ کا مراقبہ کرنا ہے. مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی بالکل یکسو ہو کر نہ زبان کو حرکت نہ آنکھ کو حرکت نہ دل میں کسی طرح کا دائیں بائیں اس کا دیکھنا ہو اور وہ اس وقت اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے وہ بیٹھ جائے اور اللہ کی ذات کی صفات کا استحضار کرے اور اپنے 24 گھنٹے کے عمل کو سوچے. جب آدمی اس طرح کرتا ہے تو بزرگوں کا کہنا ہے, بعض لوگ کہتے کہ حدیث کی ہے کہ تفکر ساعت خیر من عبادت سنین. کہ فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر. تو غور و فکر سے مراد یہی ہے کہ آدمی جو ہے جو عبادت کا لباب ہے اللہ کی خوشنودی اس کے لیے آدمی تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو پھر بیٹھتے بیٹھتے آدمی کا یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی پھر کہیں بھی ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دست بکار اور دل بیار کہ اس کے ہاتھ تو دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد بیٹھتا ہوتا ہے. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اے اللہ آپ کے آنے کی جو شرط ہے کہ ہم نے دل سے سب کو نکال دیا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. اے اللہ ہم نے اپنے دل کو ہر چیز سے خالی کر دیا ہے. یہ دل آپ نے صرف اپنے لیے بنایا تھا. اے اللہ ہم سے جو کوشش ہو سکتی تھی ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے. آپ اس کوشش کو اپنی جناب میں مستجاب فرما لیجیے اور آپ آ جائیے. پھر جب آدمی کو اللہ مل جاتا ہے تو پھر اس کی دنیاوی زندگی ہی جنت بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل کو بنانے, سنوارنے اور اسے گندا کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت جو پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن آدمی کو نہ تو مال کام آئے گا نہ اس کو اولاد کام آئے گی الا من اتی اللہ بقلب سلیم. لیکن جو لوگ قلب سلیم لے کر آئیں گے جو ہر طرح کے فساد سے پاک ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا بھی جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا اجر و ثواب دیں گے اور آخرت کی ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کسی اپنے بڑے سے جو ہے مربوط ہو کر ان سے سیکھیں کہ دل کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.